جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ میرے ساتھ کیپٹن صفدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ جہاں جہاں لوگ اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، وہاں کیپٹن صفدر صاحب کو بھی جانتے ہیں. بلکہ کوئی شخص اگر سیاست کے اندر ہے، کوئی شخص سیاست سے باہر نکلنا چاہتا ہے، کوئی شخص سیاست کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص سیاست سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ کیپٹن صفدر صاحب کو اچھی طرح جانتا ہے. آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے، یہ اپنا پورا پروفائل بیان کریں گے، خاندان کا پس منظر، پھر یہ فوج میں کیسے آئے، پھر مریم بی بی کے ساتھ شادی کیسے ہوئی، پھر جو جیل کے دن تھے وہ کیسے انہوں نے گزارے، پالیٹکس کے اندر ہیں بھی اور پالیٹکس کے اندر نہیں بھی ہیں، اور یہ جو عجیب و غریب سے بیان ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں وہ پورا بیک گراؤنڈ یہ آپ کو بتائیں گے. اور میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑی اپارچونٹی ہے کہ اس کیپٹن صفدر کو جانیں جس کو آج تک کوئی شخص جانتا ہی نہیں، یا جس کو کسی نے آج تک ڈسکور ہی نہیں کیا. تو کیپٹن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. خاندانی پس منظر سے سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب، آپ ایک ایک سوال پوچھیں گے، میں اس کے تناظر میں پھر جواب دیتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. میں مانسرہ میں پیدا ہوا، ڈسٹرکٹ مانسرہ میں. ٹھیک. میرے ابا جان بھی وہیں پیدا ہوئے، دادا جان بھی، پردادا صاحب بھی، نقردادا صاحب بھی. جو مجھے شجرہ یاد ہے 400-500 سال تک ہم مانسرہ سے، جو پرانا شجرہ لکھا ہوا ہے وادی ہرات قطب شاہ کی اولاد ہیں. ٹھیک. وہاں سے کالا باغ آئے تھے. ٹھیک. محمود غزنوی کے ساتھ. محمود غزنوی کے ساتھ. جی. اس کے بعد ہمارے بزرگوں کے مزارات انگا شریف میں، سونس کیسر میں. ٹھیک. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ چکوال آئے، برہما بھاتر آئے. اس کے بعد یہ کھرکوٹ ایک جگہ ہے، ہری پور جو تربیلا جھیل میں وہ گاؤں آ گیا، وہاں چلے گئے. ٹھیک. اور وہاں پر بابا سجاور رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار تھا. ٹھیک. جو 1974 میں تمام عوانوں نے، جب جھیل بن گئی تو اس کو نکال کے بابا صاحب کو کی جب مزار کھولا تو بابا صاحب ٹھیک تھے، ان کو مانسرہ لے آئے. ٹھیک. ان کی والدہ ماجدہ کا چندور میں ایک مزار ہے جو 500 سال پرانا ہے. ٹھیک. اس شجرہ سے ہمارا تعلق ہے اور حضرت سلطان العارفین تک جاتا ہے. اگر ہم اپنے شجرے کو دیکھتے جائیں تو امام محمد بن حنفیہ جی سے ہوتا ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجہ تک جاتا ہے، پھر آگے بنو ہاشم کے ساتھ چل پڑتا ہے. ٹھیک. دادکوں کی طرف سے عوان ہوں اور والدہ کی طرف سے گیلانی سید ہیں. امی جان جلندر سے نانا جان لائے. ٹھیک. یہاں پر ہجرت ہوئی. ٹھیک. اور ایبٹ آباد میں ان کو کلیم کی زمینیں ملی. نتھیا گلی کے پاس ایک جگہ موچی ٹھارا، وہاں جگہ ملی. ایبٹ آباد میں ملک پورہ ایک جگہ، وہاں ان کو زمین ملی، وہ وہاں سیٹل ہو گئی. ابتدائی تعلیم مانسرہ میں، عام سکولوں میں، گورنمنٹ سکولوں میں، اور ٹاٹ سکولوں میں. ٹاٹ تو چٹھی ڈیری میں نہیں ہوتی تھی، پتھروں پہ ہی بیٹھے. مگر بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ چاچا ڈاکٹر سعید جیلانی بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. ٹھیک. والد صاحب اپنی لائبریری، چھوٹی سی سروس تھی لوکل گورنمنٹ کی، مگر ہمیں گھر میں بڑی تعلیم دی کی. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب نے اپنا کیریئر، جب پاکستان بنا تو وہ سپرڈنٹ جیل بھرتی ہو گئے. ٹھیک. تو 2 دن کے بعد ریزائن دے دیا. ٹھیک. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ؟ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے آئی جی ہوتے. انہوں نے کہا جو ظلم 2 دن میں نے دیکھا ہے تو وہ میں جو جیلوں کے اندر ہو رہا ہے، جیلوں کے اندر، اور جو کھانا پینا، اور تو اس کے بعد والد صاحب ڈی سی آفس مانسرہ میں بھرتی ہو گئے. ٹھیک. مگر 1 ہفتے کے اندر والد مرحوم یہ کہتے ہیں کہ میں نے ریزائن کر دیا. وہ بھی چھوڑ دی. وہ چھوڑ دیا کہ وہاں پر مجھے انہوں نے لگایا، وہ جہاں رجسٹری لوگوں کو دی جاتی ہے تو وہ رجسٹری محرر. اور مجھے یہ کہا کہ 10 آنے پر رجسٹری لینی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے سپرڈنٹ کو کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، ولیوں کی اولاد ہوں میں، حرام. وہ بچے تو اس وقت تھے نہیں. ٹھیک. کہتے ہیں پھر میں چلا گیا سینڈوز، ایک کمپنی تھی. ٹھیک. وہاں ان کے دوست تھے، وہاں سے چھوڑ کے ولیج ایڈ ایک پروگرام شروع کروایا امریکہ نے کروایا تھا. اس میں چلا گیا. ٹھیک. ساتھ ساتھ میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. میں چاہ رہا تھا کہ میں لاء کر جاؤں. ٹھیک. اور جب وہ گورنمنٹ ٹوٹی تو میں لوکل گورنمنٹ میں آ گیا. ٹھیک. آخری ان کی جو ریٹائرمنٹ ہوئی اور انہوں نے جو سرو کیا وہ ڈائریکٹر ایس او ایس ولیج تھے. ٹھیک ہو. ڈوڈیال میں. ٹھیک. پھر اس کے بعد ہم نے کہا ابا جان اب آپ کے آرام کا وقت ہے. تو لائبریری تھی، اپنا پڑھنا پڑھانا تھا، ایک علمی خاندان تھا، مذہبی خاندان تھا، پیروں کی اولاد تھے، محدثین تھے، صوفیاء اس میں سے گزرے. تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اور چاچا ہمارے، یہ لوگ سارے میرے چاچا تایا، امرتسر میں ایک اسکول تھا
دادا یہاں سے وہاں لے گئے تھے، جگدیو سنگھ کا ایک اسکول پرائیویٹ تھا، وہاں یہ پڑھے. ٹھیک. پاکستان بن گیا تو پھر یہ وزیر آباد آ گئے. ٹھیک. وزیر آباد میں میرے تایا مرحوم ایک نصرت کالج تھا، وہاں پڑھاتے تھے اور باقی بھائی وہاں پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سروس جوائن کر لی. اور ایک میرے چاچا بڑے مشہور ہومیوپیتھ تھے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. یہ ڈاکٹر اوپل جو سینئر تھے ان کے اکٹھے یہ دلی میں پڑھ کے آئے. تو پھر رہے ہم مانسرا میں ہی، چونکہ گاؤں ہمارا مانسرا کے ساتھ کھواڑی اس کا نام ہے، منگلور کھواڑی مشہور جگہ ہیں. ڈاکٹر سید عبداللہ بھی اسی گاؤں کے ہیں. اور میرے بابا کے ایک کزن تھے ڈاکٹر ممتاز منگلوری، وہ پہلے پی ایچ ڈی تھے. بہت اچھا. اور مانسرا میں وہ پشاور میں رہے، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. اس کے بعد ڈاکٹر سید عبداللہ پی ایچ ڈی ہوئے. آج کافی لوگ ہیں وہاں پر پی ایچ ڈی. وہ علاقہ بڑا زرخیز تھا تعلیم کے لحاظ سے. تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں جی؟ ہم 4 بھائی ہیں، ہماری بہن کوئی بھی نہیں. ٹھیک. میں نے آرمی جوائن کیا. آپ سب سے بڑے ہیں؟ نہیں، مجھ سے 2 بڑے، جو ایک آپ کے ساتھ ابھی پچھلے دور میں ایم این اے بھی تھے، میری جگہ الیکشن لڑا تھا، پارلیمانی سیکرٹری بھی تھے. مجھ سے جو بڑے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وقار. ایک چھوٹے طاہر ہیں، انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی کے 2 الیکشن لڑے. اور میرا یہ ہے کہ میں نے جب کالج پڑھا اس کے بعد میں چلا گیا آرمی میں. ٹھیک. اچھا، بھائی جو بڑے تھے آپ کے، انہوں نے ایجوکیشن کیا حاصل کی؟ ایک نے شپ یارڈ سے کیا تھا انجینئرنگ، باقی گریجویٹ جو ایک اس وقت کا تھا. اور میں جب آرمی میں چلا گیا تو آپ پہلے شخص ہیں خاندان میں؟ نہیں، میں میری چوتھی نسل ہے جی. چوتھی نسل. میرے بابا کے کزن ہیں میجر ظہور تھے 8 FF میں، انہوں نے 46 میں کمیشن لیا تھا. پھر میرے پھپھوزاد بھائی ہیں کرنل ظفر، وہ بعد میں ایمبیسڈر بھی گئے، کرنل شبیر ہیں. ہم کوئی 27-28 کے قریب کمیشنڈ آفیسر اپنے ایک ہی خاندان سے فیملی کے ہیں. اور وہ منگلور کے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو نیچے والا گاؤں ہے اس میں ہم کم. تو آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا کہ مجھے فوج میں جانا چاہیے؟ چونکہ سارا خاندان ہی آرمی جوائن کرتا تھا. اور میں کرنل ظفر اپنے بھائی کو دیکھتا تھا، ان کی باکسنگ، یہ وہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں فوج کو جوائن کروں گا. اور اللہ نے وہ مقصد جو ہے. اور آپ نے کب فوج جوائن کی؟ میں جی کیا تھا، میں نے میٹرک کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ کیا، پھر میں ایبٹ آباد کالج آ گیا. اور ایبٹ آباد کالج سے جب میں فارغ ہوا تو میں 85 میں آرمی کو جوائن کر لیا. 85 میں جی. اور پھر 86 میں ہم پاس آؤٹ ہو گئے. ٹھیک. اور میں نے یونٹ اپلائی کیا تھا 2 FF اور مجھے مل گئی 4 FF. ٹھیک. تو میرے جو بڑے بھائی کزن تھے، میں نے ان کو لکھا، وہ 5 FF کمانڈ کر رہے تھے. میں نے کہا جی میں 2 میں جانا چاہ رہا تھا، 4 مل گیا. انہوں نے کہا نشان حیدر بٹالین ہے. بہت اچھا. اور وکٹوریا کراس بھی اس کو ملا ہوا ہے. اور 5 SJ ہیں، بڑی مشہور یونٹ ہے پاکستان کی. اور اس کو کہتے ہیں، آپ 4 FF کہتے ہیں تو اس کا پرانا نام ہے تنپور بھونجا. تو میں اس کو جوائن کیا. تنپور بھونجا، ہاں، یہ اس سے مشہور ہے، میں لوگوں کو بتا. پھر ہم 111 بریگیڈ میں آ گئے. اور آئے 86 میں آپ 111 بریگیڈ میں؟ جی 86 میں آ گئے تھے. اور اس وقت آپ لیفٹیننٹ ہی تھے یا سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے؟ سیکنڈ لیفٹیننٹ. اور یہ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ میں آ گئے. جس طرح آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پہ آتے تھے، یاسر عرفات آئے، باقی صدر آئے، انڈیا کا وزیر اعظم آیا، گارڈ آف آنر ایک ہوتی تھی. پھر جنیجو مرحوم، ضیاء الحق کے سیکیورٹی کے ایشو، جنرل اسلم بیگ صاحب، اختر عبد الرحمان صاحب، ان کے ساری وہ سیکیورٹی ہمارے. پھر آپ کی یونٹ جو تھی وہ سیکیورٹی وہ کرتی تھی. اور کتنے لوگ تھے اس میں سیکیورٹی میں؟ جو پوری یونٹ ہوتی تھی، پورا بریگیڈ 111 بریگیڈ جو ہے اس کی 2 یونٹس سیریمونیل پہ ہوتی تھی. ایوان صدر بھی اور وزیر اعظم ہاؤس، یہ سارا دیکھتے تھے. پھر میں چلا گیا. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا بچپن تھا یا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے یا جب آپ جوان ہوئے، خاندان خوشحال خاندان تھا، مڈل کلاس تھا، لوور مڈل کلاس تھا، کس قسم کا تھا؟ جی دانتوں تک تو بڑے خوشحال تھے. ٹھیک. 2 گاؤں کی زمینیں ہیں، آج بھی الحمدللہ ہیں. ٹھیک. اور حکمت تھی اپنی. ٹھیک. اور درس و تدریس کے سلسلے تھے. مگر جب یہ لوگ شہروں میں آئے تو پھر محدود وسائل میں تھے. انہوں نے اس وقت کوئی 10 مرلے کے گھر بنائے چاچوں نے. ٹھیک. کہ بچے یہاں پڑھیں مانسرا میں. اور وہ ذرا مشکل وقت تھا کہ گاؤں میں ساتھ ہی جو کزن رہتے تھے ان کی اپنی بھینس بھی تھی، اپنا کھانا پینا بھی تھا. ہمارے لیے وہ سہولتیں نہیں تھی کہ 10-12 کلومیٹر کچا راستہ ہوتا تھا. ہم نے جو اپنی آنکھ کھولی تو وہ یہ سمجھ لیں کہ
گھر تو بڑے اچھے تھے مگر ذرا پیسے کے لحاظ سے ٹائٹ ماحول تھا. ٹھیک. ہاں جی. اور تنخواہ میں گزارا کرنا پڑتا تھا والد صاحب کو تنخواہ میں کرنا پڑتا تھا. جو تایا تھے ان کی اپنی پریکٹس تھی, چاچا اپنی کرتا تھا, چھوٹے چاچا اپنے کرتے تھے. میرے والد صاحب اور ایک چاچا سروس میں تھے, باقی سب نے اپنی, ان کی کلیننگ تھا, حکمت کا کام تھا, زمینداری اچھی تھی کھواڑی میں. اور الگ الگ رہتے تھے سارے گاؤں میں سارے اکٹھے رہتے. دادا کے ساتھ جب ادھر آئے تو پھر الگ الگ تھے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 1872 میں کیپٹن ویس سیٹلمنٹ کمشنر جب ہمارے گاؤں گیا تو اس کو نمبردار نے بتایا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جو 1872 کی میوٹنی 1857 کی میوٹنی میں تھا. تو پھر اس نے اس وقت ہمارے جو بڑے بزرگ تھے مختوم حضرت حافظ محمد جیون, تو ان کو بلایا تو وہ نہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا میرا ایمان. پھر اس نے ان کو 2 سال کے لیے مانسرا سے ضلع بدر کیا. ان کی ایک 600 کنال زمین تھی وہ چھین لی, وہ آج بھی چھینی ہوئی ہے, اس کو سیری ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ حالات تھے. گاؤں تک تو بڑا اچھا خوشحال گھر تھا, اور جب شہروں میں آئے تو پھر یہی ہے کہ دودھ لاتا تو پی لیتے تھے, اپنی بھینس کا نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ہمارا اپنا بچپن جو تھا نا, اس میں یہ تھا کہ سال میں ایک بار کپڑے بناتے تھے, جب عید کا وقت بالکل ایسے ہی ہے جی, ایک ہی وقت جوتا خریدتے تھے. جی بالکل, سال میں چھوٹی عید پہ کپڑے ملتے تھے اور وہ عید کر کے ہم سنبھال چھوڑتے تھے, بڑی پہ بھی وہی پہنتے تھے. اور میری امی مرحومہ وہ اکثر ہمیں ایبٹ آباد لے کے جاتی تھی. وہاں ایک چائنا شوز ہوتا تھا, ایک زیکو, تو وہ ایک جوڑا میں سال میں وہاں چائنیز سے بنوا کے دیتی تھی. وہ شاید اب پنڈی آ گئے تھے, بعد میں زیکو والے وہی ہیں. تو محدود کام تھا. اور گھر میں سردیاں ہوتی تھیں, وہ جو سویٹرز وغیرہ وہ امی خود تیار کر کے دیتی تھی, گلوز وغیرہ. تو اتنا یہ سمجھے کہ نہیں تھا کہ میں کہوں کہ بڑا اچھا ماحول. کھانا ایک بار بنتا تھا, 2 بار بنتا تھا, 3 بار کھانا, چونکہ یہ ایک بزرگوں کی فیملی تھی تو کھانے کے شوقین تھے. کھانا بنتا تھا اور بڑے شوق سے کھاتے تھے یہ سارے بھائی بھی. والدہ خود بناتی تھی؟ والدہ بھی بناتی تھی, ساتھ گھر میں وہ ایک سلسلہ تھا وہ یعنی ملازمین تھے. اور نہیں اتنا نہیں, ایک آدھے جو امی کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ گھر میں جس طرح ہوتا ہے, گاؤں میں مل ہی جاتی ہیں. اور اسکول جو تھا بالکل عام رہا, اور کالج بھی عام تھا. اور میں ایبٹ آباد آ گیا پھر میٹرک کے بعد, اور ایبٹ آباد کے بعد پھر دوبارہ میں مانسرا چلا گیا تھا, اور اس سے پھر میں آرمی میں. اور اسکول تھا وہ ٹاٹ اسکول, یا جیسے پتھر اسکول؟ بالکل پتھر کے زمانے کا اسکول تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس اسکول سے میں نے میٹرک کیا, رویداد خان ابھی وہ فوت ہو گئے, انہوں نے بھی میٹرک وہیں سے کیا. ان کے والد وہاں پر مانسرا میں مجسٹریٹ تھے. ایک اسکول ہوتا تھا, وہ سارے دنیا وہیں سے پڑھی. اور مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ جنرل صلاح الدین ترمذی بھی لیفٹیننٹ جنرل جو تھے وہ بھی تھوڑا سا ٹائم پڑھے تھے. بعد میں حسن عبدال کیڈٹ کالج آ گئے تھے. لوگ پڑھ کے آ جاتے تھے, مگر ہم 4 بھائی تھے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جی ہم برنال میں آئیں گے یا کسی کیڈٹ کالج میں آئیں گے. مگر ہم جہاں بھی رہے اور ان لوگوں سے مقابلے میں ہم آگے ہی رہے. ماشاءاللہ. اور رٹا لگاتے تھے آپ بچپن میں؟ نہیں, ہمارے گھر میں جو تعلیم کا طریقہ کار تھا, والد ہمیں انگریزی بھی پڑھاتے تھے, پرشین فارسی پہ بڑا عبور تھا, اور میتھس میں زیادہ اپنے چاچا سعید جیلانی سے پڑھتا رہا, اور امی بھی ہمیں ہیلپ کرتی تھی. اور رٹے والا کام نہیں تھا. ہمیں ایک پوری لائبریری میں بھائیوں کو بٹھایا جاتا تھا, اور تمام کزنس کو. اور وہ ایک ہمارے انسپیکٹر اسکول آئے تو انہوں نے ایک فقرہ بولا, آتے ہوتے تھے, تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو میں نے جواب دیا. تو اس نے میرے ٹیچر سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا سعید جیلانی کا بھتیجا ہے. اس نے کہا پھر اس کو آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تقریریں کرنے کا شوق تھا بچپن میں؟ بڑا. واپس صاحب والد مرحوم نے ہمیں تقریریں لکھ کے دینی, سامنے کھڑا کر کے تقریر کروانی. وقار بھائی جو ایک پروگرام ہوتا تھا اس میں اس کو لطیفے لکھ کے دینے. پھر میں اپنے اسکول میں صبح مارننگ اسمبلی کلب جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں رات کو خبریں لکھتا تھا, اور صبح میرا کام ہوتا تھا کہ خبریں پڑھتا تھا. بہت اچھا, بہت اچھا. اب آپ 86-87 میں آتے ہیں جی. اب آپ تھے 111 بریگیڈ میں, اور آپ کا کام تھا سیکیورٹی دینا. ہاں جی, وہ سیکیورٹی کا تھا, گارڈ آف آنر تھا, ایئرپورٹ پہ آنا. اور اس کے ساتھ ہی جب جنیجو مرحوم کی اسمبلی ڈیزالو کی تو اس وقت جنیجو پرائم منسٹر تھے, چائنا گئے ہوئے تھے, واپس آئے. وہ ان کو پی ایم ہاؤس میں لے کے گئے جو اب آرمی ہاؤس ہے. پھر وہاں تھوڑا ڈیوٹی تھی, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جنیجو صاحب کا. پھر وہ جلدی چلے گئے, مگر جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک خط لکھا
ضیاء الحق کو کہ ٹھیک ہے اسمبلی ڈیزالو ہوگی 58(2) بھی اپلائی ہو گیا, مجھے اس سے کوئی قریب نہیں ہے, میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں یا جو بھی ہے, مگر جو میرے ساتھ جو اے ڈی سی کام کر رہے ہیں ان کی خواہش پوچھی جائے یہ کیا کریں گے, ان کا کیریئر نہ خراب ہو جائے. بڑے لوگ تھے نا, بڑے لوگ, بڑی بات. اس نے اپنا نہیں سوچا, اس کے ساتھ 3 اے ڈی سی تھے, ان کا پوچھا. تو ضیاء الحق مرحوم نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا ہمیں سول سروسز میں بھجوا دیں, اب فوج کے قابل ہم نہیں رہے. تو جنیجو صاحب کا میرا اس طرح تھا, مجھے بڑا وہ پیار سے بات کرتے تھے, کہتے تھے تمہارے چاچا اور میں مادر ملت کی ساتھ رہے اور ہم نے اکٹھی کہیں جیل بھی کاٹی ہوئی تھی. اور میں نے چاچا سے پوچھا, کہتے ہیں میں تو جنیجو مرحوم اور میں اور اختر علی بہوت مانسرا کے تھے اور بہت بڑے شاعر تھے. کہتے ہیں ہم نے جب بھی جانا تو چٹ بھیجنی, تو اے ڈی سی کو کہتے ہیں میں جب فارغ ہوں گا ان کو مہمان خانے میں بٹھاؤ, ان سے میں گپ لگاؤں گا. تو ہمارے ساتھ سیاسی گفتگو ہوتی تھی پرانی مسلم لیگ مادر ملت کے وقت سے. بالکل. پھر اس کے بعد وقت آ گیا, بے نظیر صاحب آ گئے. نہیں, آپ جنیجو صاحب کے دور میں اے ڈی سی تھے؟ نہیں, میں نہیں تھا, میں سیکورٹی میں ان میں پریزیڈنٹ باڈی گارڈ میں تھا. باڈی گارڈ میں تھے, سیکورٹی میں, اور وہ گارڈ آف آنر دینا اور یہ تھا. اس کے بعد وقت آ گیا, جنیجو صاحب چلے گئے, پھر بے نظیر بھٹو آ گئی 1988. پھر آئے ضیاء الحق کا 88 میں انفینٹری اسکول کوئٹہ چلا گیا, تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ آج C-130 کا حادثہ ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد ہم آئے, وہاں الیکشن ہو گیا تھا بے نظیر صاحبہ کا, وہ وزیر اعظم بن گئی تھی. ہم واپس آئے, پھر ہماری وہی ڈیوٹی تھی جو ان کے ساتھ تھی. 6 اگست 90 کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی, تو ہماری سلیکشن ہوگی میری اور بریگیڈیئر نثار کی, وہ ایم ایس آ گئے اور میں جتوئی صاحب کے اے ڈی سی آ گئے. جب مجھے ان کو پیش کیا گیا تو ان کو بتایا گیا سر ہی از یور اے ڈی سی, تو میں نے سلوٹ کیا اور میں نے کہا یہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, ہمیں صبح بلا لیا تھا ایوان صدر. پھر جنیجو صاحب کو ہم لے کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پنڈی چلے گئے, وہاں سے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. میں نے اپنی یونٹ فون کیا, میں نے کہا میں تو اے ڈی سی آ گیا ہوں, تو وہ سامان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, ساتھ ہی یونٹ تھی. تو سی او کو انفارم کیا اور کہتے مجھے پتہ ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ آپ کو اے ڈی سی بنایا جا رہا ہے؟ وہ اس طرح ہوا, مجھے جنرل بٹ ہیں جن کو پرویز مشرف نے گرفتار کر لیا تھا, ریموو کر دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے. وہ ایم ایس آئی ایس آئی کے اس وقت نہیں, اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے اور جنرل اسلم بیگ صاحب کے ساتھ ایم ایس سے. مجھے کہتے ہیں کہ جنرل نے 10 ڈوزیئرز منگوائے, ٹھیک ہے کہ جی مجھے 10 ڈوزیئرز چاہیے, پتہ نہیں ہمارا کیسے آگے ہوگا, لاٹری ہے. تو سب کو دیکھتا ہے, ریفرنس دیکھتا ہے, تو کہا یہ کون ہے, ہو از دس گائے. انہوں نے کہا جی یہ 4FF کا ہے. تو یہ وہ جب آپ اسلام آباد کلب میں ایک دفعہ تھے تو اس نے آپ کے ساتھ, اس نے اور عمر نے آپ کے ساتھ ڈیوٹی دی تھی اور پی ایم سیکریٹریٹ میں بھی دی تھی. ٹھیک. تو انہوں نے کہا اس کو سلیکٹ کریں. وہ ایک بڑا, وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہو گیا تھا. ویسے کیا واقعہ ہوا تھا, وہ پرانی ہسٹری ہے, آپ بتائیے. نہیں, وہ ہسٹری بھی پھر سینے میں ہی رہے تو بہتر ہے. یعنی کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے کوئی. اس وقت ان کی زندگی کو شاید کوئی خطرہ تھا, ان کا اے ڈی سی میں ان کے حملہ ہو رہا تھا. نہیں, کچھ نہیں ہو رہا تھا. نہیں, حکومتیں بنی ہوئی تھی, جمہوری میڈل دیا ہوا تھا. ان کو یہ شک تھا کہ شاید ان کو بلا کے کوئی ریزائن نہ لے لے. ہوتا ہے نہیں, ان کا ریزائن نہ لے لے جنیجو صاحب کا نہیں, اسلم بیگ صاحب. ٹھیک. اب میں ان کے ساتھ سیکیورٹی پہ تھا, یعنی یہ بے نظیر بھٹو کے دور ہے. وہی دور تھا. پھر جب انہوں نے سیکریٹریٹ آنا تو میں ساتھ, ان کے اے ڈی سی ہوتے تھے, بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے عمر, ہم تھے. وہ گاف پہ جاتے, پھر بھی ہمارے ہوتا, تو وہ مجھے بائی نیم پہچانتے تھے. تو انہوں نے پھر جنرل اسلم بیگ صاحب انہوں نے کہا یار یہ ڈوزیئر ایسا ہے جس کے ساتھ تو کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے. تو کہیں اللہ نے پھر کرم کرنا تھا, ریفرنس تو ادھر سے ہو ہی جاتے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لی اور آپ اے ڈی سی ہو گئے. اے ڈی سی ٹو پرائم منسٹر کیا ٹیکر, پرائم منسٹر, اور آپ ہو گئے جتوئی صاحب کے. جتوئی صاحب, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب. جی ٹھیک ہو گئے. تو کتنا عرصہ آپ ان کے ساتھ رہے؟ 3 مہینے. وہ 90 دن رہے, میں بھی رہا, مگر میں نے 5 وزیر اعظم دیکھے. جتوئی صاحب کے ساتھ رہا, نواز شریف صاحب کے ساتھ رہا, میں بلک شہر مزاری صاحب کے ساتھ 2 دن رہا, قریشی صاحب کے ساتھ میں نے رہا, معین قریشی صاحب کے ساتھ 2-3 دن. میں ان کو کہتا تھا جی کہ میں اب, مگر جتوئی صاحب کا انداز جو تھا وہ بڑے دور کی سوچ رکھتے تھے. کبھی انہوں نے کسی کو ایسے نہیں کیا
ایک لیول تھا ان کے اندر عاجزی کا، انکساری کا اور خدا خوفی کا. میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا جاگیردار اور اتنا کچھ پاکستان کا سب سے بڑا جاگیردار. ہاں، اور پھر جب انہوں نے بات کرنی تو بڑے ایک دھیمے لہجے میں عام لوگوں سے بھی. تو 3 مہینے میں ان کے ساتھ رہا، اور جاتے وقت انہوں نے جو میری ACR لکھی تھی اسلم بیگ صاحب کو، وہ پڑھنے والی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ میرا ADC ہے اور از جسٹ لائک مائی سن. ٹھیک. اور پھر چلے گئے، میں ان کو چھوڑ کے آ گیا. مگر ایک بات بتاؤں، میں جلا وطن تھا تو مجھے لندن سے 2 دفعہ انہوں نے فون کیا. بہت اچھا، بہت اچھا. کہتے ہیں صفدر میں نے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر لیا، کیسے ہو تم؟ میں نے کہا سر میں ٹھیک ہوں. تو مجھے کہتے ہیں تمہارا کوئی ادھر اکاؤنٹ نمبر ہو، میں کوئی پیسے تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. کہتے نہیں تم ایگزائل میں ہو، بڑی تکلیف میں ہو گئے، بڑی بات، تم آصف اور ان کی طرح ہو میرے لیے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا دل میں سوچا یار میں جلا وطن ہوں، ایک بندے کی کرٹسی ہے کہ کہاں مجھے یاد رکھا. بڑی بات. پھر 5-6 مہینے بعد پھر فون آیا. میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں. سر یار میں ایسے نہ کروں کہ مشرف سے بات کر کے تمہیں تو واپس لے آؤں. میں کہا نہیں سر، اب جہاں آئے ہیں اکٹھے آئے ہیں اکٹھے جائیں گے، یہ تو اچھا نہیں لگتا. میں کہتے ہیں اوکے. کہتے ہیں صفدر میں انتظار میں رہوں گا، مجھے آپ کچھ. اور جتوئی صاحب کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو یاد ہے ان کے علاوہ، یہ جو انہوں نے آفر کیا آپ کو، اس کے علاوہ؟ جتوئی صاحب کا یہ ہوتا تھا، میں نیو جتوئی میں الیکشن تھا تو میں ان کے ساتھ ہی، انہوں نے کہا صفدر ہی میرے ساتھ ٹریول کرے. ٹھیک. ادھر ہی رہتا تھا. ٹھیک. اور ایک میں نے واقعہ دیکھا، مجھے جتوئی صاحب کا کمرہ تھا، پرانے گھر تھے تو اندر سے آواز آ رہی تھی بچوں کی. میں کہا پرائم منسٹر کے کمرے میں بچے. میں نے دروازہ ایسے ذرا سا دیکھا نا تو جتوئی صاحب بیڈ پہ لیٹے تھے تو سارے نواز سے چھوٹے سارے اوپر، او بابا. میں ایک دم پیچھے ہو گیا. تو ان کے بال ذرا اچھے لمبے تھے تو پھر پیچھے مانگ بناتے بعد میں انہوں نے کیا تو مجھے آسرے تھے. کہتے میں سیاست میں ایسے ہوتے ہیں، اب آئے ہوں تو سارے بچے بیڈ پہ. ایک وہ میں نے ان کا ماحول دیکھا. اور پھر عمرے پہ ہم گئے. پھر وہ میں ایک کتاب ہے اس ADC کی یادداشتیں کبھی کبھی لکھتا ہوں. تو ابھی اسلام آباد کلب میں ایک جرنلسٹ نے مجھے پوچھا جی وہ آپ ADC کی یادداشتیں لکھتے ہیں تو کہاں تک پہنچے؟ میں نے کہا اس کا ٹائٹل چینج کر لیا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا وہ پہلے تھی ADC کی یادداشتیں، اب ADC کی فریادیں. زندگی کے اندر ظاہر تبدیلیاں بڑی ہیں. میں اسے گپ لگائی. تو وہ میں کبھی کبھی ادھر پاناما میں بھی نوٹس لکھتا رہتا تھا تو وہ مجھے جانتے ہیں کہ یہ کوئی نوٹس بنا رہا ہے. ٹھیک. تو اب بولیے جی، وہ بات مکمل کریں. تو یہ تھا. پھر وہ چلے گئے سندھ میں تو میں ادھر تھا. چونکہ میری سول سروسز میں انڈکشن بھی ان کے وقت ہی ہو گئی تھی. انہوں نے بھی جاتے وقت کہا کہ یار یہ میرے ADC جو ہیں کہ ایئر فورس والوں کہاں اس کو بھی کر دو، یہ دوبارہ فوج میں جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے. تو پھر یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. ٹھیک. لیکن بے نظیر کے ساتھ بھی تو رہے نا آپ؟ بے نظیر صاحب کے ساتھ میں رہا ایز اے سیکیورٹی، جو 111 بریگیڈ کی ذمہ داری تھی. ٹھیک. بے نظیر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بن گیا. ٹھیک. یہ بے نظیر صاحب کا سندھ ہاؤس سے جب وہ شفٹ کیا سامان ہم نے نیو پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو سٹور میں ایک بڑی الماری تھی جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی. وہ مجھے پتا پورے واقعے کا، لیکن آپ سنائیں پورا. وہ اس طرح ہوا کہ میں نے ایک بھٹی ہوتے تھے وہاں پہ PWD کی طرف سے، میں نے ان کو کہا یار یہ کمرے بڑے چھوٹے ہیں، میری اتنی یونیفارمز ہیں، کوئی الماری دو. انہوں نے کہا جی ایک سندھ ہاؤس سے آئی ہے پترے کی، پترا اس نے کہا. میں نے کہا لے آؤ. صاف کی ہم نے رات کو. تو میں نے کہا اس میں کافی سپیس ہے. جب اس کو کھولا تو اس کے اندر اتنا سارا سونا تھا. تو میں نے دیکھا ساتھ وہ بے نظیر صاحبہ کے فیملی فوٹوز بھی تھے، تو وہ میں نے باندھا اور صبح ہی میں نے جا کے MS کو پیش کر دی. ٹھیک. اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا؟ ہاں جی. MS تھے بریگیڈیئر جاوید حسن. مجھے کہتے ہیں یار صفدر بات سن، یہ جب تم نے الماری کھولی یہ کیا کون تھا؟ میں کہا میں اکیلا تھا، رات کو ادھر دفتر سے گیا. تو میں نے کہا، تو کہتے تمہارے دل میں یہ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا سر جس وقت میں آ رہا تھا نا تو اس وقت ایک بریگیڈیئر اب ہو گئے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، میجر ولی 2 AC تھے. انہوں نے کہا تم ایسی جگہ جا رہے ہو تمہارے گائیڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، جب کوئی مشکل وقت پڑی نا تو کہنا اللہ اور رسول کا حکم کیا. میں نے کہا یار اتنا بڑا سونا ہے، میں گھر بھی نہ لے جا سکوں، میں اس کو یہ نہ کروں، والد پوچھیں کہاں سے آیا ہے، یہ تو ایک عذاب ہے، اس کو میں جلدی صبح تو
ان کے حوالے کیا, انہوں نے لیٹر لکھ کے بے نظیر صاحبہ کو بھیج دیا. تو وہ پھر انہوں نے کسی انٹرویو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بچہ جو اس کو اتنا بی بی صاحبہ کا سونا مل گیا اور اس نے کس طرح واپس کیا ایسے. اور وہ زیور بھول گئی تھی بی بی؟ وہ میرا خیال ہے بھولی نہیں تھی, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, چیزیں بکھر جاتی ہیں جی, نکلو جی, چھوڑو جی, کرو جی, وہ کہیں الماری میں ہی رہ گیا, کچھ ہو گیا, کیونکہ پرسنل ان کے کمرے کی الماری تھی. تو کتنے کا ہوگا ویسے زیور آج آپ؟ میرے حساب سے جب ڈالر تھا وہ یہ گولڈ نہیں تھا, وہ وائٹ والا تھا. اچھا اچھا, یہ یعنی ہیرے تھے؟ نہیں, وہ جو وائٹ دوسرا, گولڈ. ہاں وائٹ وائٹ گولڈ. گولڈ. مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کیا یہ تھا, کافی سارا تھا. ٹھیک. اور ہوگا کچھ 40-50 لاکھ. 40-50 لاکھ کا 1990 میں؟ جی, وہ انہوں نے توشہ خانے سے اس کو اسیس کروایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ تھا توشہ خانے کا تھا یا ان کا ذاتی تھا, ان کی شادی کے وہ تھے. مگر انہوں نے بیچتے وقت نا وہ ریکارڈ پورا مینٹین کروایا, مینٹین کرتے تھا کہ یہ نہ کہ جی اتنی چیزیں تھیں یہ بیچ چھوڑی. ہاں, وہ باقاعدہ انہوں نے قیمت لگا کے تخمینہ لگوا کے 40-50 لاکھ روپے کا اس وقت تھا سر. جی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب سے پہلی ملاقات آپ کی کب ہوئی؟ جی جب سندھ ہاؤس میں آئے تھے جتوئی صاحب کو ملنے, اس وقت یہ کیئر ٹیکر 88 میں ہے نا, 1988 میں, ٹھیک, اگست سپٹمبر میں. ٹھیک. اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور کیئر ٹیکر ہے. ٹھیک. اور اس وقت میں نے ان کو ریسیو کیا, پھر جتوئی صاحب کو ملے, پھر سی آف کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد یہ جب پرائم منسٹر بنے تو. اور کیسے لگے میاں صاحب آپ کو شروع میں پہلی ملاقات؟ میاں صاحب جب شروع میں آئے تو وہ مجھے, میں نے دیکھا, میں نے کہا یار ان کی ایج ہوگی کوئی اس وقت 38, 39, 37 ہوگی. میں نے کہا وہ کام بہت کرتے تھے. ٹھیک. رات دن کام کرنا انہی ٹائمز میں موٹر وے کا, اور بڑے انرجیٹک, بڑے صبح 7 بجے دفتر شروع ہونا, رات کوئی لگے ہی رہتے تھے. نہیں یہ تو پرائم منسٹر کی حیثیت ہے سر, جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, فرسٹ ملاقات وہ تو 10 منٹ کے اور اس میں کیا فیل کیا آپ نے؟ 10 منٹ کے لیے ریسیو کیا. جام صادق صاحب آ رہے تھے, یہ آ رہے تھے, وہ تو کیا ڈفرنس کیا آپ کو فیل ہوا جام صادق صاحب میں, میاں نواز شریف میں, غلام مصطفیٰ جتوئی میں, ان سب میں, یا بے نظیر؟ نہیں, ان کو جس وقت میں نے دیکھا نا وہ کیئر ٹیکر تو ریسیو کیا, بڑے اچھے اخلاق سے ملاقات. میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی ینگ کالج بوائے جس طرح ہوتے. پھر اس کے بعد جب وزیر اعظم ہو گئے تو آپ اے ڈی سی تھے؟ اے ڈی سی تھے, تو ان کے ساتھ پھر تو پہلی ملاقات بطور وزیر اعظم ان کی کہ آپ کے ساتھ کیسی ہوئی؟ اور جب انہوں نے حلف لیا تو ہم نے گاڑیوں میں بیٹھے تو لے کے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے, سندھ ہاؤس لیا. سندھ ہاؤس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی شروع ہوئی؟ بس وہ اے ڈی سی کا اپنا روز صبح 7 بجے ریسیو کرنا, پروگرام دینا, لوگوں کو لے کے آنا, ملانا, چھوڑنا, کھانے کے وقفے پہ ان کو بریف کرنا, پرائم منسٹر کو فلاں سیکٹری آ گیا, یہ فائل ادھر, جو ایک بڑا ہیکٹک کام ہوتا تھا اس وقت. تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں 3 اے ڈی سی ہوتے تھے, تو ایک کو رات کو پی ایم آفس میں ہی سونا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, کسی وقت بھی پرائم منسٹر, اب نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کام بہت زیادہ کرتے تھے, اور جو ہی انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ساتھ ہی گلف وار شروع ہوگی. ٹھیک. اور پھر وہ پیس مشن پہ نکل گئے. ٹھیک. پھر ادھر ان کا دلچسپی بات کرنی, وہ مجھے لگا کہ اچھی ٹریننگ ہوئی ہے بائیلیٹرل ٹاکس پہ اور امبیسڈرس کے ساتھ, اور بڑا ناپ تول کے پھر ہم سارک کانفرنس میں جو خطاب کیا, تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ کسی باہر ملک سے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور وہی ٹریننگ, تو ٹائم کی پابندی تھے, ٹائم کے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. وہ تو آج بھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, یعنی جو ٹائم وہ دیتے ہیں وہ اس سے 5 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بڑا ان کا بادشاہوں والا مزاج ہے, بڑے ریلیکس سے رہتے ہیں, کہ یہاں پہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں. ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, بادشاہوں والا تو نہیں ہے. یہ ہے کہ نفیس آدمی ہیں, صاف کپڑے پہنتے ہیں, صاف ان کا دل کرتا ہے ہر چیز صاف ہو, ڈسٹ نہ ہو. تو میرا خیال ہے ہر انسان بادشاہ ہے اگر اس کو یہ صفائی کا خیال رکھتا ہو. ٹھیک. تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ بادب, ہوشیار, وہ نہیں ہے. اس زمانے میں چلتے اپنے انداز سے, بات گفتگو لہجہ دھیما, تو
یہ تو بچپن سے ایک ماں کی گود سے یہ تربیت ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اچھا اس زمانے میں جب آپ صرف اے ڈی سی تھے ان کے ساتھ اور وہ پرائم منسٹر تھے تو ورکنگ کیسی تھی؟ آپ کے ساتھ گپ لگاتے تھے؟ آپ ان کے ساتھ لگاتے تھے؟ اتنی زیادہ گپ نہیں ہوتی تھی, کبھی ایسی گپ نہیں ہوئی. ایک دفعہ ہم پشاور جا رہے تھے, اسلام آباد یہ پرانا ایئرپورٹ ہے, اس سے پہلے آگے 2-3 موٹر سائیکل والے آگے, اس وقت بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. سرتاج عزیز مرحوم بھی ساتھ بیٹھے تھے. تو سیکورٹی والے جو نیچے کھڑا تھا نا, اس نے ایسے ویپن گھمایا, بندے کو مارنے کی کوشش کی. تو ڈرائیور کو پرائم منسٹر نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پیچھے سے موٹر سائیکل گھس کے. انہوں نے کہا روکو, کیا؟ پولیس والے اس کے پیچھے. تو میں چلتی گاڑی سے دروازہ کھول کے میں نے چھلانگ لگائی, تو میں کھیتوں میں جا کے ان کو پکڑ لی. اچھا ٹھیک. لڑکوں کو اور لڑکوں کو, وہ بیچارے ایسی, وہ جو آج کل تو ون ویلر جو ہوتے ہیں اس وقت تو پکڑ لیا. تو پرائم منسٹر نے کہا ان بچوں کو کچھ نہ کہنا, صرف انکوائری کر لو. تو میں جب گاڑی سے چھلانگ لگائی تو مجھے یہاں چوٹ لگ گئی تھی. تو چلے گیا پشاور. انہوں نے نہیں پوچھا راستے میں, سرتاج عزیز صاحب مجھے تھپکی دے رہے تھے. واپس ہم لاہور گئے تو مجھے کہتے ہو کیا واقعہ تھا, آپ نے کیا احساس کیا, کیوں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا؟ میں نے کہا جی جب وہ پولیس والے نے ان کو روکا, وہ نہیں روکے, پولیس والے نے ویپن سے مارنے کی کوشش کی, وہ سائڈ پہ ہو گئے. تو میں ڈر گیا تھا کہ میں نے کہا کوئی اللہ رحم کرے کوئی فائر نہ کر دے. ٹھیک. تو کہتے ہیں وہ تو بچے نہیں, وہ ایسے کوئی شرارتی سے بچے تھے. میں کہا جی جو بھی تھے ہم اندر بیٹھے, اچھا نہیں تھا. بہرحال میں نے ان کو روک لیا. تو پھر ایسے کرتے ہیں بس. حالانکہ وہ 2-3 گھنٹے بعد لاہور جا کے پوچھا, سیس کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ پہلی تھپکی تھی ان کی آپ کو؟ پہلی اور آخری سمجھ لیں. اس کے بعد وہ تھپکی نہیں دے رہا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ شادی کیسے ہوئی جی آپ کی؟ ایک بہت بڑی مسٹری ہے اور اس پہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز بھی ہیں, عجیب و غریب داستانیں ہیں. 33 سال ہو گئے ہیں اور لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں. اور میں کہ یار اب تو بچے کی شادی ہوگی, اس کا پوچھیں. اور یہ اصل میں میری ساس اماں جان جو تھی ان کی خواہش تھی, بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی. جی. تو بس واللہ نے پھر. اور وجہ کیا بنی؟ وہ آپ سے شفقت کرتی تھی, آپ ان کو اچھے لگتے تھے؟ میرا خیال ہے ان کو یہ تھا کہ کوئی اچھا, ہر ماں اپنی بیٹی کے متعلق اچھا ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میری امی سے بھی انہوں نے بات کی تھی. ٹھیک. اور میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بات کی. میں نے کہا باہر کسی سے بات نہ کرنا, یہ تو مذاق لگے گا, ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کی تقدیر ہے. انہوں نے تمہاری امی بیمار تھی, ان کا پوچھا, تم چھٹی آئے ہوئے تھے, یہ صورت ہے. تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ٹائپ کی کوئی بات ہو رہی ہے, یا انہوں نے کبھی آپ سے بات کی؟ نہیں, میری امی نے مجھے بتایا, ابو نے بتایا. نہیں ویسے بیگم صاحبہ نے ان سے رابطہ کیا یا وہ یہاں بلوایا ان کو؟ نہیں, امی بیمار تھی, میں چھٹی گیا ہوا تھا. آپ چھٹی گئے ہوئے تھے؟ پھر بیگم صاحبہ کا فون کیا تھا کہ انہیں فون بیمار ہیں, یہ اس طرح بہت اچھا بچہ ہے, یہ ٹھیک, یہ تو ہمیں دے دے. امی نے کہا اس سول سروسز میں جا رہا تھا, آپ لوگوں نے کہا کہ تم نہ جاؤ. تو اس نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا. ہم نے کہا یار پرائم منسٹر کہہ رہا ہے تو رک جاؤ. ٹھیک ہے. تو مجھے 1 سال تک انہوں نے روکے ہوا تھا. اور مجھے قمر صاحب ہوتے تھے, فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں کاکا مینو تے بیگم صاحبہ نے بڑا پہلے کیا سی کہ بچہ بڑا اچھا ہے, اللہ دی تقدیر اچھی کرے, ساڑے نال کرے, تے انہوں تسی اپنے فلیٹ پہ رکھو. تو اے ڈی سی والے گھر سے مجھے قمر صاحب ساتھ رکھتے تھے, میں اور قمر صاحب دونوں اکیلے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں اس لیے دیکھتا تھا, پھر میں نے تمہارے گاؤں گیا, تمہارے رشتہ داروں کو ملتا تھا, بزرگوں کے مزارات دیکھتا تھا, پھر بتاتا تھا. میں نے آ کے بیگم صاحبہ کو کہا بہت اچھے لوگ ہیں, دیندار ہیں, مذہبی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, مگر بیگم صاحبہ ہیں غریب ہیں آپ کے. انہوں نے کہا قمر صاحب یہ کوئی معیار ہے آپ کا امیری اور غریبی کا؟ بس وہ یہ مجھے قمر صاحب نے بہت بعد میں بات. تو قمر زمان نام تھا ان کا. اور ہاں اور میاں نواز شریف صاحب بلکہ شریف فیملی کے ساتھ بڑا پرانا تعلق جی. تھا. ابھی ان کی اور ایل ڈی اے کے چیئرمین بھی رہے ہیں وہ لاہور میں 2 سال پہلے, اور ان کے ایک کزن جہاں سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں فارن افیئر میں. جی. اور وہ بڑے تنویر خان صاحب کے تائی کے بیٹے تھے وہ. جی. اور یہ فیصلہ جو ہے نا یہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا مرحومہ کا تھا, انہوں نے فیصلہ, میاں صاحب کو انہوں نے کنونس کیا تھا. اب پھر آگے گھر کا نہیں پتہ کیا کس طرح کیا, کیسے ہوا. ہم شجاع آباد سے ٹیک آف کیا ہم نے 3 ہیلی کاپٹرز میں. ٹھیک. جس ہیلی کاپٹر میں تھا تو وہ ایک بلڈنگ کے ساتھ ہٹ کر گیا.
ادھر وائن مرحوم کا ہیلی کاپٹر تھا, ادھر پرائم منسٹر کا, میں نمبر 2 میں تھا. جب اس کا کھیتوں میں لے گئے تو اس کو جب پائلٹ کنٹرول کرتا تھا تو اس کی ویلاسٹی 0 ہو جاتی تھی, ایسے آتا تھا وہ پھر اٹھاتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ لوگوں کو نیچے پھینکو. میں نے لوگوں کو چھلانگ لگاؤ, کوئی لگا ہی نہیں رہا تھا. احمد سعید کاظمی منسٹر تھے. میں نے پہلے ان کو حنیف آپ کے جنگ والے, ہاں میں نے کہا حنیف خالد, ہاں میں نے کہا آنکھیں بند کریں, اللہ اکبر, میں نے نیچے پھینک ان کو نیچے پھینک. پرنس وہ ایک پریس سیکرٹری تھا, اس کو پھینکا, اس کے فریکچر ہو گیا. یہ مجھے کہتے ہیں حامد سعید کاظمی, ارے میں کیا کروں. میں نے کہا یہ پان کے ڈبے کو ایسے مضبوطی سے پکڑ کے آنکھیں بند کریں. میں نے یہ سمجھے آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. میں نے وہ بندوں کو پھینک دیا. آخر میں وہ ہیلی, اب پرائم منسٹر کا ہیلی وائن صاحب کو اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں پھر آخر میں نے چھلانگ لگائی. حاجی صدیق گن مین ہوتا ہے, سر میں نے ٹھکانا دینا. میں کیا تو چھتی اتر کے تیرا 4 بندیاں دا وزن ہے. وہ اسی میں ہم نے نیچے چھلانگیں لگا کے ایک شیشم کا درخت تھا, اس کے ساتھ ہم چلے گئے. تو میں نے اس کو بتایا کہ نیچے تو ٹائر ہی نہیں. پھر اس وقت پائلٹ کو سمجھ آئی کہ اس کا تو ہائیڈرولک سارا لیک کر گیا. اس نے ڈز کر کے زمین پہ رکھ دیا ہیلی کاپٹر. تو میں نے حاجی کو کہا, میں کہ درخت کے پیچھے یہ گرے گا تو ایسے گھومے گا. وہ اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو وہ دوسرے دن حنیف خالد اور سب نے لکھا ہیرو آف دا ڈے کیپٹن صفدر. تو پھر میں ویکینڈ پہ تھا تو بڑے دادا جان کو بتایا کہ یہ میاں شریف صاحب جو ہاں وہ انہوں نے مجھے تھپکی دی ادھر ہی کار پورچ میں کہ یہ ہے جس نے اس دن ساری دنیا کو بچایا. تو پھر وہ جی ایچ کیو سے بھی اچھے پیغامات آئے کہ یار وہ اس وقت میں ان کے دادا سے میرے ہوا تھا. میاں شریف صاحب سے ملاقات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی؟ اور نہیں, ویسے جتوئی صاحب کے ساتھ گیا, کھانا تھا, وہاں ملے تھے. میں نے دیکھا پرائم منسٹر, یہ چیف منسٹر کا والد ہے, مگر وہ ایک ایسی ملاقات تھی. تو اچھا, اس سے پہلے مریم صاحبہ سے کبھی ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ ویسے میں دیکھتا رہتا تھا, جس طرح وہ ہوتا ہے کیا حال ہے السلام علیکم, وہ اس طرح کا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ان کو میڈم کہتے تھے اس وقت, کیا کہتے تھے؟ نہیں, اتنا کبھی نہیں ہوا. کبھی ایسی بات میڈم تو میں اب بھی نہیں کہتا ہوں. اچھا, اور اس وقت یہ ہے کہ بس میڈم اور یا کچھ بھی نہیں کہتے؟ نہیں, وہ کبھی بیگم صاحبہ جب آئے, فیملی آئے, تو وہ اتنا وہ نہیں تھا. ٹھیک. اور حسین صاحب اور حسن صاحب, ان دونوں سے رابطہ تھا آپ کا اس وقت؟ وہ اتنا نہیں تھا, وہ فیملی کا اپنا بس ایک ڈسٹنس تھا. ہاں جی. وہ میاں صاحب کے ساتھ بھی کوئی فرینکنس نہیں تھی اس وقت کبھی؟ آج تک نہیں ہے. آج تک ٹھیک نہیں, وہ ڈسٹنس پہ رہتے ہیں. نہیں, وہ میں تو کبھی وہ یونیفارم پہنا ہوا تھا باس کو, تو کبھی نہیں, مگر بات سچ کرتا تھا. آج بھی سچ کرتا ہوں, بالکل دو ٹوک. یہ غلط کہہ گیا, یہ غلط ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے. میں ان کے مزاج کے مطابق نہیں, میں حقائق کے مطابق آج بھی ان سے بات کرتا ہوں. ٹھیک. نہیں, میاں صاحب کی ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ ہر آدمی سے مشورہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی بھی واقعہ تو کہتے ہیں جی آپ کی کیا رائے ہے. یہ ان کے اندر بڑی عجیب و غریب سی بات ہے, بڑی زبردست ہے. اور یہ بہت اچھے لسنر ہیں, بہت زیادہ. آپ 2 گھنٹے بولیں گے, 2 گھنٹے سنیں گے وہ سکون سے. ان کا یہ بڑا کمال ہے ویسے, کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ جی میں 3 مرتبہ پرائم منسٹر ہوں, مجھے زیادہ پتہ ہے, اور پوچھتے رہیں گے. تو اس زمانے میں بھی آپ سے کہتے تھے, جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ سے مشورہ کرتے تھے, پوچھتے تھے؟ کبھی ایسا مشورہ نہیں ہوا. پروگرام کے متعلق ہوتا تھا, کون آ رہا ہے, کیسے ہے, صبح کا کیا ہے. یہ کبھی مشاورت اس طرح کی نہیں ہوئی کہ میں اتنے بڑے لیول پہ تھا جب وہ میں ان کو مشورہ دیتا. ایک دفعہ ایسے ہوا, جنرل آصف نواز جنجوعہ اور جنرل شمیم تھے, ان دونوں کی پروموشن ہوئی, اور ایک کو جوائنٹ چیف کیا, ایک کو چیف آف آرمی اسٹاف کیا. ہم واپس آ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں صفدر یہ تمہیں پتہ ہے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی جنرل آصف نواز ایوان صدر سے نکلے تھے, وہ چیف ہو گئے ہیں اور دوسرے جو ہیں جوائنٹ چیف ہو گئے ہیں, تو تم تو فوجی ہو, بتاؤ کیا فیصلہ ہوا. میں نے کہا جی یہ جو جنرل آصف نواز ہیں بڑے فائٹر اور اچھے جرنیل ہیں, میں ان کے ساتھ یہ کراچی میں تھے, کور کمانڈر تھے, تو میرا بڑا ربط رہتا تھا جتوئی صاحب کے حوالے سے. اور دوسرے جو جنرل صاحب ہیں ان کے ساتھ کبھی میں نے نہ ڈیوٹی کی ہے نہ میں ملا ہوں. تو یہ تو فوج اس کو بڑا پسند کرتی ہے, یہ اس طرح کی کبھی بات ہو جائے. کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. یہ پہلا حصہ تھا, آپ نے پہلا حصہ ملاحظہ کیا. اب آپ دوسرے حصے کی تیاری کریں, دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیں, اس کے اندر بہت ساری نئی چیزیں ہیں. جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو پہلا حصہ اور دوسرا حصہ دونوں بڑے اچھے لگیں.